فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیوں میں اس کے حضور حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ جل وعلا ایسے شرف، ایسی عزتیں ہمیں زندگی کے آخری لمحات تک نصیب فرمائے۔ نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک وہ ذات پاک ہے جن کو اللہ جل وعلا نے وہ رفعت، وہ بلندی، وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر ماسوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہاں میں بھیجنے سے پہلے ہی عظیم شانوں سے نوازا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو، آپ کے مقام کو جنتوں میں، فرشتوں میں، حوروں میں ظاہر فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان کا جھنڈا پہلے ہی بلند فرما دیا۔ خود خالق کائنات جل جلالہ اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بلند کریں گے، بلکہ فرمایا ہم نے بلند کر دیا۔ جب اللہ جل وعلا نے بلند کر دیا تو پھر ہم تو نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو رفعت دیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کریں، کیونکہ ان کے ذکر کو اللہ جل وعلا نے بلند کر دیا ہے۔ اب جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، آپ کی شانیں بیان کرتا ہے، آپ کے مقامات کو واضح کرتا ہے، آپ کے درجوں کو بیان کرتا ہے، تو وہ صرف واضح کرتا ہے، وہ صرف ظاہر کرتا ہے اور اسے ہائی لائٹ کرتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر رہا ہے، کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرتا ہے، نہ ایسی بات کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ خود فرما رہا ہے ہم نے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا تو فیصلہ ہو چکا۔ اب جو بھی بیان کرتا ہے، جو بھی واضح کرتا ہے، اور جو بھی عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے ہمیں آگاہ کرتا ہے، تو وہ صرف اس جو ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہے اور اپنے محبوب کے مقام کو بلند و بالا کیا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے اور اس کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو حضور کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور یہ حضور کے ذکر کو بلند کرتے ہیں، یہ حضور کے مقام کو بڑھاتے ہیں، یہ حضور کے مقام کے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ہم پہ اعتراض نہیں ہے، یہ تو اعتراض خالق کائنات
جل وعلا پہ ہوتا ہے کہ جس نے خود ہی اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا، اور کتنا کیا ہے، کتنا کیا ہے۔ یہ کہاں رب نے فرمایا کہ میں نے اتنا کیا ہے، میں نے اتنا کیا ہے؟ اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے کہ کوئی اس بلندی کو پا ہی نہیں سکتا اور کوئی اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ کتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہے۔ آپ احادیث مبارکہ پڑھ کر دیکھیں، قرآن پاک کی آیات پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ جل وعلا نے کتنا ذکر بلند فرمایا، اور فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ضرور محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ شان مصطفیٰ کا ظہور ہوتا رہے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑھتا جائے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو رفعت دے دی ہے۔ جنت میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا تذکرہ نہ ہو۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کر اس کو میں ہائی لائٹ کروں گا، لیکن اللہ جل وعلا فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو ہم نے بلند کیا کس کے لیے؟ میں اللہ کا، آپ کے لیے ذکرک، آپ کے ذکر کو۔ یہاں جو لام ہے، لام کی عربی میں کئی قسمیں ہیں۔ یہ لام نافع بھی ہوتا ہے، لام نافع نفع دینے والا لام، لام ضار نقصان دینے والا لام۔ تو لام کی کئی قسمیں ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن کے والد محترم امام المتکلمین مولانا شاہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں یہ جو لام ہے یہ لام نقصان دینے والا نہیں ہے، یہ لام نفع دینے والا ہے۔ تو کیوں یہ کہا کہ لام نفع دینے والا؟ اس لیے کہ کسی بندے کو کرسی مل جائے تو اس میں غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، اور اس کے اندر شہرت کا بخار آ جاتا ہے کہ میں تو بڑا اونچا ہو گیا ہوں، مجھے تو بڑا مقام مل گیا ہے۔ تھوڑا سا کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو تھوڑا بڑا عہدہ مل جاتا ہے، کچھ شان مل جاتی ہے تو بندے کو ہوا آ جاتی ہے، اور بندہ یہ کہتا ہے میں بڑا پہنچا ہوا ہوں، میرا تو بڑا مقام ہے۔ تو اس کے اندر شہرت کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ یہاں تو دو چار کرسیاں ملیں تو مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہ کرسی اس کے لیے نفع کی بجائے زار بن جاتی ہے، نقصان دہ ہو جاتی ہے، وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ میرے آقا تو وہ ہیں جن کو اللہ نے سارے نبیوں سے اعلیٰ و افضل بنایا ہے اور بلند و بالا بنایا ہے، اور اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام رکھا ہے۔ اذانوں میں بھی اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام رکھا ہے، اور نماز میں بھی، التحیات میں بھی اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام رکھا ہے۔ جدھر دیکھو اہم سے اہم جو امر ہے جس کی نسبت اللہ اپنی طرف کرتا ہے اسی کی نسبت اپنے یار کی بھی طرف کرتا ہے۔ جنتوں کو اپنے محبوب کے نام کے ساتھ سجا دیا ہے، جہاں اللہ سبحانہ کا نام ہے لا الہ الا اللہ ساتھ ہی محمد رسول اللہ، تو جنت کے ہر درخت پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ جنت کے ہر درخت کے پتے پہ جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ حوروں کے سینوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ آسمانوں کے کلیجوں میں اللہ نے اپنے محبوب کا نام لکھا ہوا ہے، اور عرش پہ اللہ نے اپنے محبوب کا نام لکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا آسمان میں جدھر دیکھتا ہوں میرا ہی نام لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ جنت کے درخت طوبا کے ہر پتے پہ بھی فرمایا لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ، یعنی ساری جنتیں حضور کے نام سے سجی ہیں، جنتوں کے کمرے حضور کے نام سے سجے ہیں، اور بالا خانے حضور کے نام سے سجے ہوئے ہیں، اور پھر فرشتوں کے ابرو آمینہ کے لال کے نام سے سجے ہوئے ہیں کہ فرشتوں کے ابروؤں پر بھی اللہ نے اپنے محبوب کا نام لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ۔ اب فرشتوں کے ابرو بھی سلامی کرتے ہیں رسول اللہ کے نام کو، اور حوروں کے سینے بھی رسول اللہ کے نام سے روشن ہیں، آپ کا نام لکھا ہوا ہے جنتوں میں بھی، درختوں پہ بھی، پھر محلات پہ بھی۔ پھر آدم علیہ السلام کہتے ہیں میں جب دنیا میں آیا تو میں
میں نے ایسے پتھر بھی دیکھے، ہڈیاں بھی دیکھی جہاں اللہ کا نام ہے، اس کے ساتھ رسول اللہ کا نام ہے، جنت بھی حضور کے نام سے سجی، درخت بھی حضور کے نام سے سجے، اور جنت کی ہر شے جنت کی حضور کے نام سے سجی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رفت تھی کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جب روح ڈالی گئی ان کے جسم میں تو نظر پڑی تو اللہ کے نام کے ساتھ ایک نام تھا، کہا میرے سے بھی کوئی بڑا ہے، کوئی بزرگ ہے؟ تو مایا آدم سن لو، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا آدم تجھے پیدا نہ کرتا۔ تو آدم علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں، اسی وجہ سے آدم علیہ السلام سے جب ایک لغزش ہوئی، اتنے سال وہ اس لغزش میں روتے رہے، یاد آیا کہ وہ نام جو اللہ کے نام کے ساتھ تھا وہ اللہ کو سب سے معظم اور معزز ہے، اس کا وسیلہ ڈالتا ہوں۔ تو جب اسی نام کا وسیلہ ڈالا، اللہ جل وعلا نے وہ لغزش معاف فرما دی۔ تو آدم علیہ السلام بھی حضور کے صدقے، بلکہ حدیث بعد میں آتا ہے اللہ جل وعلا فرماتا ہے لولا خلقت الدنیا، محبوب تجھے پیدا نہ کرتا، میں دنیا کو پیدا نہ کرتا، دنیا والوں کو پیدا نہ کرتا۔ مواہب الدنیا بھی حدیث موجود ہے، فرمایا محبوب دنیا اور دنیا والوں کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ انہیں بتاؤں میرے ہاں تیرا مقام کیا ہے، میرے ہاں تیرا مرتبہ کیا ہے۔ میں نے بنائے اس لیے ہے کہ پتہ چلے یار کے یار کی شان کیا ہے، یار کے یار کا مقام کیا ہے۔ وہ کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں حضور کی یہ شان نہیں، حضور کی یہ شان نہیں۔ ہم نے کہا دنیا دار کا محبوب ہو تو وہ اپنے محبوب کو سجاتا ہے، محبوب کی شانیں دکھاتا ہے، یہ تو خالق کائنات کا محبوب ہے اور اسی محبوب سے سارے محبوب ہیں۔ تو اس لیے اللہ جل وعلا نے یہ سارا نظام، یہ سب کچھ بنایا ہے تو آمینہ کے لال کے لیے بنایا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دکھانے کے لیے بنایا ہے، حضور کا مرتبہ واضح کرنے کے لیے بنایا ہے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے اللہ جل وعلا نے انبیاء کے آنے سے پہلے عالم ارواح میں سارے نبیوں کی روحوں سے یہ وعدہ دیا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدْ۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے نبیوں، سارے نبیوں کی ارواح کو خطاب ہو رہا ہے کہ وعدہ کرو مجھ سے کہ میں ضرور تمہیں حکمت دوں گا، ضرور تمہیں کتاب دوں گا، اور پھر میرے پیارے آ جائیں گے، پھر رسول عظیم تم میں آئیں تو پھر تم ضرور ان پہ ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ قال اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ تو سارے نبیوں کی ارواح نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا۔ تو جب نبیوں نے اقرار کر لیا بات تو ختم ہو گئی، لیکن اللہ پاک نے ختم نہیں کی، کیونکہ بات یار کی ہے، بات محبوب کی ہے۔ قالوا اقررنا، سب نے اقرار کر لیا محبوب تیرے آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، ہم ان کی مدد بھی کریں گے۔ تو اللہ پاک کہتا قال فاشهدوا، اے انبیاء کی ارواح گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، بات میرے یار کی ہے، تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ خود گواہ بن رہا ہے، وانا معکم من الشاہدین فمن تولی بعد ذلک، فرمایا جو اس کے بعد پھر گیا۔ اب یہ انبیاء کی ارواح ہیں اور انبیاء معصوم ہوتی ہیں، انبیاء پھرتے نہیں ہیں، انبیاء اللہ کے وعدے پہ پورا اترتے ہیں، وہ تو اللہ کی وحی سے کلام کرتے ہیں، وہ تو لوگوں کی ہدایت کے لیے آتی ہیں۔ لیکن جب بات آئی اپنے محبوب کی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو نبیوں سے کیا خطاب ہو رہا ہے؟ فمن تولا، یہ جو میں نے اپنے محبوب کے لیے تم سے وعدہ لیا ہے، اگر تم اس وعدے سے پھر گئے، فمن تولا بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، تو پھر وہی فاسق ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ نبی پھر نہیں سکتے، لیکن اللہ پھر فرما رہا ہے جو اس سے پھر گیا وہ فاسق ہوگا، میرے محبوب کو ماننا پڑے گا، میرے